والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کرامت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے شیخ طریقت کا بہت پیارا رسالہ ہے. اس کے شروع میں درود پاک کی بہت پیاری فضیلت درج ہے. سنیے، ایمان تازہ کیجیے. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا. انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کرو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے، سوال کرنے والے نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا. مدنی چینل کے ناظرین، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، کیا عجب کیمیا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حسب حال اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے. نیا سال شروع ہو چکا اور اس نئے سال کا پہلا اسلامی مہینہ محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ عاشورہ کہلاتی. اس میں بہت سارے واقعات ہوئے جو کہ اس سلسلے میں باری باری کچھ عرض کیے گئے. اسی میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. آپ نے کون سا ورد کیا؟ آپ نے کون سا وظیفہ کیا؟ کیا دعا مانگی؟ مچھلی کے پیٹ میں کیسے آپ گئے اور کیسے واپسی ہوئی؟ انشاءاللہ آج یہ عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوا. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یونس بن متی. آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. آپ کا لقب ہے ذوالنون یا صاحب حوت. نینوا بستی کے نبی تھے جو کہ موصل کے علاقے میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھے. ملک عراق میں یہ علاقہ موجود ہے. 40 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر وہ قوم شرک سے باز نہ آئی. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 3 دن کے بعد عذاب آ جانے کی خبر دی اور خود بستی سے دور تشریف لے گئے. یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی. دیکھو، اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں. اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور عذاب آئے. رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے. چاروں طرف کالی بدلیاں ظاہر ہوئیں، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گئے.
یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگ یقین کرنے لگے کہ عذاب آنے ہی والا ہے. اولاً اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کی، دور دور تک نظر نہ آئے. چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ تعالی کے خوف سے کانپ گئے. سب کے سب، عورتیں، بچے، بلکہ اپنے مویشیوں کو بھی لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور روتے ہوئے جنگل میں دور نکل گئے. رو رو کر سچے دل سے حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا، اعلان کیا. شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئی. سب کے سب استغفار کرنے لگے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر رونے لگے. جو آپس میں ظلم کیے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے. حق تلفیاں آپس کی، اس کی معافی تلافی ہونے لگی، سچی توبہ کی اور اللہ سے عہد کیا کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اخلاص کے ساتھ رونا پسند آیا، رحم فرمایا، عذاب اٹھا لیا اور اچانک دھواں اور عذاب کی بدلیاں دور ہو گئی اور شہر میں پھر امن و چین کے ساتھ لوگ رہنے لگے. طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کے باوجود نہ ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو کہ صاحب ایمان تھے، شیخ وقت تھے. ان سے فریاد کی تو انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں، یا حی حین لا حی و یا حی یحیی الموت و یا حی لا الہ الا انت. چنانچہ لوگوں نے پڑھا تو دعا مانگی اور عذاب ٹل گئے. نور العرفان تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عذاب دور ہونا یا تو ان کی خصوصیات میں سے ہے. معلوم ہوا کہ قانون کچھ اور ہے، قدرت کچھ اور، یا اس لیے کہ وہ لوگ عذاب کی علامات دیکھ کر نزول عذاب سے پہلے ہی ایمان لیا، عذاب ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں. لوگوں نے عرض کی آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں. فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے باہر آ گیا تھا، عذاب نہیں آیا. اب لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، قتل کر دیں گے. یہ فرما کر آپ جلال میں بھرے شہر سے پلٹے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. جب یہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی اور وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے. چنانچہ کشتی والوں نے قرہ ڈالا، پرچی ڈالی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے. فوراً ہی ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو گئے. اسی حالت میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ورد کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹڑی سے نجات دی. مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دی. تو یوں آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے اور یوں واپسی ہوئی. جب آپ مچھلی کے پیٹ سے واپس تشریف لائے تو بہت کمزور ہو چکے تھے. اللہ کی شان عز و جل.
اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے. پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے. تفصیلی واقعہ آپ عجائب القرآن میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، اس سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ و استغفار، کریا زاری. کیونکہ ارحم الراحمین رحم فرما کر جو بندے اس کی بارگاہ میں روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، انہیں بلاؤں سے امن عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے. جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور بلاؤں کے طوفان میں اللہ عز و جل سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیر سے انتظام فرماتا ہے. کیسا انتظام؟ سبحان اللہ، کہ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو ابل دی. آپ کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت نصیب ہوئی. کدو کی بیل ہوتی ہے نا، زمین پر پھیلتی، مگر یہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ وہ کدو کی بیل ایک قد والے درخت کی طرح ہو گئے. درختوں کی طرح اس کی شاخیں تھیں، بڑے بڑے پتے تھے جس کے سائے میں آپ آرام فرماتے. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی، اپنا تھن حضرت سیدنا یونس علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ میں دیتی اور یوں آپ صبح و شام دودھ نوش فرماتے، یہاں تک کہ مبارک جسم کی جلد یعنی کھال مضبوط ہوئی، اپنے موقع سے بال جمے اور جسم میں توانائی آئی. کدو کی بیل جو ہے اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے، اس پر مکھی بہت کم بیٹھتی. اور مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں لکھا کہ بعض عشاق کہتے ہیں کدو بڑی مبارک ترکاری ہے، ترکاری سبزی ویجیٹیبل. حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے نیچے آرام فرمایا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سے پسند فرماتے تھے. حضرت سیدنا یونس علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. یہ 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشورہ تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کدو سے محبت، سبحان اللہ. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے کدو سے محبت فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو مبارک پسند تھا، اب اس کو ناپسند کرنا کیسا ہے؟ سنیے سمجھیے. بہار شریعت میں ہے جو کہ عالم بنانے والی کتاب ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، کوئی یہ کہے مجھے پسند نہیں، تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے. اور حقیقت یہ ہے اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو کافر ہے. حضرت سیدنا یونس علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آفت میں، پریشانی میں، مشکل میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا، اپنے رب عز و جل کو یاد کیا، اس کے حضور دعا کی تو مصیبت سے نجات پائی.
فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کے والد کی لکھی ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، خصوصاً دفع بلا میں اثر تمام رکھتی ہے، اور اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ جس کے ساتھ دعا قبول ہو۔ اور حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ایسے بندے پر تعجب کرتا ہوں جو بلا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس آیت مبارکہ سے غفلت کرتا ہے۔ جب غم میں مبتلا ہو تو اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوگا، کیونکہ غم زدہ کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ انبیاء میں 17واں پارہ آیت نمبر ہے 87۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے سنیے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے یونس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور یوں ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ تو ایمان والے غم سے نجات چاہتے ہیں، پریشانی، تندرستی، بے روزگاری، اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، پڑوسی نے تنگ کر رکھا ہے، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں مل رہی، پورا نہیں پڑتا، بیماریاں نہیں جاتی، درد، وہ سر میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا یا بی ہو گیا یا جو ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پڑھیں اور دعا مانگیں، وہ مولا تعالیٰ غموں سے آزاد فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا جو مسلمان اس دعا کے وسیلے سے جو کچھ مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں کی، کس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا سب مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا مگر تو نے خدا تعالیٰ کا ارشاد نہ سنا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے یونس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور یوں ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ یونس علیہ السلام نے انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے بیجا ہوا، یہ کہا۔ نبی کے لیے کوئی دوسرا کہے گا، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کافر ہو گیا۔ ان کا اپنے متعلق یہ عرض کرنا کمال ہے۔ یہاں ظلم کے معنی ہے خلاف اولا کام سرزد ہو جانا، کیونکہ یونس علیہ السلام نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ اس آیت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے ورد سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیغمبر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ تو دعا مدی چل کے ناظرین یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، بلاؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ دعا جو ہے عبادت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس سے یا تو فوراً نتیجہ ملتا ہے، یا مصیبت دور ہوتی ہے، یا آخرت میں بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ دعا کے تعلق سے مدنی 5 سورہ کا باب جو ہے فیضان دعا، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی عبادت کی، اور ہم اگر نماز پڑھنے والے بھی ہیں تو ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، غافل ہو جاتے ہیں، اور بعض کو بیچارے وہ میچ کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے، ڈراموں کے چکر میں، شادی اور ذرا سی مصروفیت، ذرا سا وہ سفر کا معاملہ ہوتا ہے
نماز کا معاملہ ان کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ کرم فرمائے ہمارے خیال پر. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے، کیونکہ پیغمبر کا مسکن رہا. اور جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی. مزید چل کے ناظرین، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام چند دن رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. اور جس بطن آمینہ میں یونس علیہ السلام کی آقا سارے نبیوں کے نبی کئی ماہ تک تشریف فرما رہے، سبحان اللہ، اس بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا کیا کہیں. یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. اسی طرح اصحاب کہف کا کتا بلعم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی بھی جنت میں جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھنی بھی جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان پر موت ہمیں نصیب آئے عافیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں. عاشورہ کا دن بہت عظمت والا ہے، بہت بڑے بڑے واقعات اس دن رونما ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس دن کی شان و عظمت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کو ہم سخاوت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، عبادات کے ساتھ مزین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پڑھے